جب ہم دہشت گردی کی جنگ لڑ رہے تھے, دنیا آئی ٹی میں گلوبل جو ہے وہ ترقی کر رہی تھی, اور ہم جو تھے وہ کہہ رہے تھے نہیں ہے انسیا ختم کر لینے ختم کر لیں گے. سو ٹیکنیکلی فخر بھائی ہم دنیا سے 15 سال اپنے خطے کے لوگوں سے 15 سال پیچھے ہیں. دا ریزن بیہائنڈ از کہ ہم اس کو میچ نہیں کر پائے. سو اگر ہم اس کو میچ کر پاتے تو اگر ہم بھی انڈیا کی طرح ترقی کر رہے ہوتے 15 سال جس طرح انڈیا نے تو دہشت گردی کی جنگ نہیں لڑی. او آئی سی نے فلسطین کے اوپر تو اجلاس بلا لیا, ہمارے کہنے پہ تو بلاتے نہیں تھے, ناراض ہو جاتے. جب ہم امریکہ کو یا یورپ کو یا ان دنیا کو کہہ سکتے تھے کہ ہماری کشمیر میں مدد کریں, دیٹ واز دا ٹائم آف 2003, 4, 5, 6. اس وقت کہہ سکتے تھے, آج نہیں کہہ سکتے. ڈپلومیسی لگتا ہے کہ ہماری بہت زیادہ جو ہے وہ سفر کر رہی تھی اور کر رہی ہے. اگر 10-15 سالوں کی بات کریں, اور ہندوستان نے اپنے کارڈز کو اچھا کھیلا, اور آج دنیا میں وہی مودی جی گئے سعودی عربیہ, ان کو سیول ایوارڈ ملا, دبئی والوں نے ان کو دیا. یعنی جتنے مسلم سٹیٹس تھے جو ہمارے کسی زمانے میں بڑے اچھے دوست ہوا کرتے تھے اور بڑا ہمارا ایک انفلوئنس ہوا کرتا تھا ان کے اوپر, آج وہ لوگ کیا کریں, انہوں نے بالکل اپنی اسٹریٹجیز چینج کر دی. لیکن کیا وقت کے ساتھ ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا, یا ہم نے نہیں کی, ہم نے نہیں سوچا؟ فورن منسٹر صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بھارت کے ساتھ جو وہ ٹریڈ شروع نہیں کر سکتے. تو فورن منسٹر کا کام تو یہ ہوتا ہے کہ ماحول بنانا, نہ کہ فورن منسٹر کا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر ماحول بن جائے ٹاکس کا تو اس کو ختم کر دینا. تو اگر بھائی تمہارے پرائم منسٹر نے اس طرح کا کوئی اسٹیپ لیا ہے, اکنامک ایڈوائزری کونسل نے کوئی اسٹیپ لیا ہے, تو بھیا اس کو مہربانی کر کے اس کے اوپر کام کرو. آپ کو اس چیز کے لیے رکھا گیا ہے. اچھا, ایک تو سٹیٹمنٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹریڈ نہیں کرنا چاہتے. ایک انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ ابھی کچھ دن پہلے ایک انٹرویو دیا تھا, کہہ رہے تھے کہ 370 انٹرنل میٹر آف ہندوستان اینڈ کشمیری جو لوگ ہیں وہ بھی انہوں نے بات کی, اور پھر اس طرح کی سٹیٹمنٹس بھی ان کی آ رہی ہوتی ہے. ایک چیز, کیونکہ عوام, آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب اس طرح کے ڈیسیجن شاید پاپولر نہیں ہوتے. کو مودی کا جو یار ہے غدار ہے یہ نعرہ تو بڑا پاپولر ہوا تھا, باقاعدہ ایک سلوگن بنا تھا پچھلے الیکشن میں. تو شاید اس ڈر سے تو نہیں کر رہے ہیں کہ یار بس ابھی چھوڑ دو, اب اگر میں یہ کروں گا, حالانکہ یہ اس کو پتا ہے کہ اگر یہ ایک دفعہ ہو جاتا ہے تو شاید عوام, میرے خیال سے عوام بھی چاہتی ہے, میجورٹی عوام چاہتی ہے کہ یار یہ چیز ہو جائے, لیکن حکومت پھر ڈر رہی ہے. کیا وجہ ہے کہ پنڈی میں جو ہمارے جی کیو کے دوست بیٹھے ہیں ان کی وجہ سے, یا پھر عوام کا پریشر ہے, یا دونوں کے پریشر کی وجہ سے یہ چیزیں نہیں ہو پا رہی؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں 370 کی بات اب کر رہے ہیں جی. دیکھیں کشمیر کے ایشو کے اوپر ہماری کس کے اوپر ڈیپینڈنس ہے؟ اپنے اوپر صرف نہیں, صرف اپنے اوپر تو نہیں ہے نا. ہم تو مطلب آپ کچھ بھی اکیلے نہیں کر سکتے, کل کو جنگ بھی اکیلے نہیں ہو سکتی بھائی. اگر جنگ بھی کرنی ہے نا تو اس کے لیے بھی آپ کو پیسہ چاہیے, آئل چاہیے, اور بہت ساری چیزیں چاہیے, ویپنز چاہیے, اپ گریڈیشن چاہیے, بہت کچھ چاہیے ہوتا ہے. تو اس کے لیے بھی آپ اکیلے سیلف سفیشینٹ نہیں ہے. تو کشمیر کے اوپر لے کے میرا خیال ہے او آئی سی نے کتنی ہماری مدد کی ہے؟ کوئی مدد نہیں کی. او آئی سی نے فلسطین کے اوپر تو اجلاس بلا لیا, ہمارے کہنے پہ تو بلاتے نہیں تھے, ناراض ہو جاتے. عربی بھائی جان ناراض ہو جاتے ساڑھے. تو چائنا جو ہے وہ بیک چینل میں شروع سے یہ کہہ رہا ہے یار معاملات ٹھیک کرو, اور یہ صرف چائنا نہیں کہہ رہا ہے, عربز بھی کہہ رہے ہیں یار یہ معاملات ٹھیک کریں, آپ اپنی چیزیں ٹھیک کریں. تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی آپ چیزوں کو بہتر کریں. ٹھیک ہے جی, یہ اقوام متحدہ خاموش, نہ ہی کسی کا انٹرسٹ ہے, امریکہ کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. جب ہم امریکہ کو یا یورپ کو یا ان دنیا کو کہہ سکتے تھے کہ ہماری کشمیر میں مدد کریں, دیٹ واز دا ٹائم آف 2003, 4, 5, 6. اس وقت کہہ سکتے تھے, آج نہیں کہہ سکتے. اس وقت ان کو ہماری ضرورت تھی. تو ہم انڈیا کے اوپر, اس وقت انڈیا کا اتنا کلاؤڈ بھی نہیں تھا, انڈیا خود مارا مارا پھر رہا تھا, امریکہ سینکشنز لگی ہوئی تھیں, اور انڈیا کو تھوڑا مینٹین کرنے کے لیے, انڈیا کو تھوڑا مین سٹریم کرنے کے لیے اس وقت 2005 میں جو پریزیڈنٹ جارج ڈبلیو بش تھے وہ انڈو یو ایس نیوکلیر ڈیل کر رہے تھے. تو اس طرح کی چیزیں تھی. تو ابھی پریشر تھا اس وقت, ایک ماضی کی انڈیا نئی نئی نیوکلیر سینکشن سے باہر نکلا تھا ہماری طرح. تو ہم نے وہ ٹائم تو گوا دیا, کیونکہ اس وقت ایک ڈکٹیٹر بیٹھا ہوا تھا, اور ڈکٹیٹر کو اپنی لیجیٹمیسی سے غرض ہوتی ہے, لیکن ڈکٹیٹر کو اور چیزوں, وہ تو سمجھتا منو مان لو کہ میں ٹھیک ہوں, منو منو کے جگہ اس کو کوئی مانتا ہی نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو منوانے کے لیے بہت چیزوں پہ کمپرومائز کرتے رہتے ہیں, جو کہ ایک حقیقت ہے نا, یہ ایک ریالٹی ہے. بالکل. سو کشمیر کے اوپر آ کے پھر انہوں نے کہا جی 370 کو ختم کر دو. جی خیر ہے, کوئی گل نہیں, 35 ہے ہمارے لیے پرابلم ہے. دیکھیں, this is a compromise we are doing and we are left with the no choice because no one around us is helping.
اور ہمارے جی جی اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی ڈپلومیسی کو ہم نے مطلب پچھلے 10-15 سالوں میں ہم بہت پیچھے گئے اپنی ڈپلومیسی میں, باقی چیزوں میں بھی ہم بہت زیادہ بیک گئے, لیکن ڈپلومیسی لگتا ہے کہ ہماری بہت زیادہ جو ہے وہ سفر کر رہی تھی اور کر رہی ہے اگر 10-15 سالوں کی بات کریں. اور ہندوستان نے اپنے کارڈز کو اچھا کھیلا اور آج دنیا میں وہی مودی جی گئے سعودی عربیہ میں, ان کو سیول ایوارڈ ملا, دبئی والوں نے ان کو دیا, یعنی جتنے مسلم اسٹیٹس تھے جو ہمارے کسی زمانے میں بڑے اچھے دوست ہوا کرتے تھے اور بڑا ہمارا ایک انفلوئنس ہوا کرتا تھا ان کے اوپر, آج وہ لوگ کیا کریں, انہوں نے بالکل اپنی اسٹریٹجیز چینج کر دی. لیکن کیا وقت کے ساتھ ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا, یا ہم نے نہیں کی, ہم نے نہیں سوچا؟ فخر بھائی, ڈپلومیسی کمزور نہیں ہوئی, آپ کی جو نیشنل پاور ہوتی ہے نا, آپ نے اس کے اوپر اپنی فورن پالیسی اور ڈپلومیسی کو لے کے چلنا ہے. ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਲੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ. ٹھیک ہے بھائی صاحب, وہ جو جن کو ہم بدو کہتے ہیں عرب میں, وہ چلے تے پاگل سمجھتے سانسی, دنیا ان کو سیریس لیتی ہے کیونکہ بھائی وہ ڈالر یورو دکھاتے ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ پچھلے 15 سال میں ہم نے سوچا ہی نہیں ہم نے کام کدھر کرنا ہے. ہمارے جو بجٹ ڈیفیسٹ جا رہے ہیں, یہ کیا مغرب کی سازش ہے ہمارے اوپر؟ یہ اگر ہم نے 4,000 ارب کا بجٹ ڈیفیسٹ آتا ہے آپ کا ایک سال میں, 3,000 ارب روپے کا بجٹ ڈیفیسٹ آتا ہے, اس بجٹ ڈیفیسٹ پہ آپ اربوں روپے اور پیسہ لیتے ہیں پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ کے لیے, اتنے لانے اتنے لانے, سڑکیں بنانی ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ یہ کیا کس کا قصور ہے؟ یہ ہمارا اپنے ذاتی قصور ہے. سو یہ ڈپلومیسی کا قصور نہیں ہے, ہماری جو نیشنل پاور ہے اس میں اضافہ نہیں ہوا. آپ کی جو نیشنل پاور ہے وہ آپ نے ڈٹرمن کرنی تھی ود دا رائزنگ, جو دنیا میں گلوبل ٹرینڈز تھے. جب ہم دہشت گردی کی جنگ لڑ رہے تھے, دنیا آئی ٹی میں گلوبل جو ہے وہ ترقی کر رہی تھی, اور ہم جو تھے وہ کہہ رہے تھے نہیں ہے ایتھو انسیا ختم کر لینے, ایتھو یا ختم کر لیں گے, یا ختم کر لیں گے. جب ہم نے وہ دہشت گردی کی جنگ ختم کی, الحمدللہ ہم نے, ہماری آرم فورسز نے, ہمارے آپریٹرز نے, ہماری عوام نے قربانیاں دی ہیں, تو آج ہم اس ٹریک پہ چلے ہیں. سو ٹیکنیکلی فخر بھائی, ہم دنیا سے 15 سال, اپنے خطے کے لوگوں سے 15 سال پیچھے ہیں. دا ریزن بیہائنڈ از کہ ہم اس کو میچ نہیں کر پائے. سو اگر ہم اس کو میچ کر پاتے, تو اگر ہم بھی انڈیا کی طرح ترقی کر رہے ہوتے 15 سال, جس طرح انڈیا نے تو دہشت گردی کی جنگ نہیں لڑی, انہوں نے کشمیر کو جو ہے وہ انہوں نے کیا ہے دہشت گرد, انہوں نے فریڈم اسٹرگل کو دہشت گردی قرار دے دیا, ان کو ایڈوانٹیج ہوا. سو آپ کی کشمیر اسٹرگل بھی کمپرومائز ہوئی, آپ کی نیشنل پاور میں بھی اضافہ نہیں ہوا, اور آپ اس وقت ڈیفینسو ہو کے ایک مانسٹر سے لڑ رہے تھے جس کو انفارچونیٹلی کسی وقت میں ہم نے بنایا تھا. So the point is کہ کسی کا کوئی قصور نہیں ہے, the problem was within. ہمارے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے بھائی, آپ کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے. اسٹیٹ نے, ریاست نے کھڑے ہونا ہے, اور اس کے لیے ایک کمپریہنسو نیشنل ڈائلاگ چاہیے پاکستان کو, تب جا کے چیزیں بہتر